اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور یہی کامیابی واضح ہے۔ یہ تھا اس کا سادہ ترجمہ۔ اب ہم لوگ کامیابی اور ناکامی کو کس سینس میں لیتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس اچھا بزنس ہے، اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے، اچھا بینک بیلنس ہے اور وہ شخص کئی لوگوں میں مشہور ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ کامیاب ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہمیشہ ہار جاتا ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آٹو پر سفر کرتا ہے، اس کے بچے اچھے اسکول نہیں جاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کامیابی اور ناکامی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہنا ہے، جو صرف اس کو ملے گی جو نیک اعمال کریں گے، اور ہر غیب اور اعلانیہ، ہر چیز پر، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو بڑی ہے، جو چھوٹی ہے، ہر چیز پر ایمان لائیں گے۔ ہر چیز کو جانیں گے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، قدرت ہے، ہر چیز قدرت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اس چیز کو جان لے گا، جو اس پہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے معجزے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 31 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو ان سے میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے میں کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگوں میں سے، مجرمین میں سے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ کس چیز سے انکار کرنا؟ ہر آیت سے، ہر برائی سے، ہر نعمت سے، ہر نشانی سے، ہر عذاب سے، ہر غیب سے، ہر ظاہر سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے۔ اب یہ پھر بھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ پہلے تو تکبر کرتے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں یعنی نشانیاں بیان کی تو بھی تکبر کرتے رہے، انہوں نے تکبر نہیں چھوڑا۔ اب تکبر کس چیز کا؟ تکبر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے خود کو بڑا سمجھنا اور کسی کو کچھ نہ سمجھنا۔ جیسے ہمیں سب پتہ ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور مسلسل اپنے اعمال وہی کرتے رہے اور ڈرتے نہیں، تو یہ تکبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تھے ہی مجرم، تم تو تھے ہی مجرم، تم اب کچھ نہیں ہے، تمہارا ازل سے یہی بات تھی۔ اب مجرم کون ہوتا ہے؟ جو جرم کرتا ہے۔ کیسے جرم؟ ہر طرح کے، کسی کا حق لے لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا، کسی کو برا جاننا، اس طرح کے گناہوں میں وہ ملوث رہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 32 ہے 32، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب بھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی یعنی قیامت۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے ہونے کا گمان کرتے ہیں مگر ہم یقین نہیں کرتے۔ مستیقنین کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ یقین کرنا۔ تو یہ لوگ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا آہستہ آہستہ یقین نہیں کرتے۔ اب جو لوگ گمان کرتے ہیں اور جو لوگ یقین ہی نہیں کرتے قیامت کا، وہ دونوں برابر ہی ہیں۔ پھر صرف آخرت کا یقین ہی ہے انسان کو دنیا میں جو برے اعمال کرنے سے روک سکتا ہے، ورنہ انسان برے عمل مسلسل کرتا رہے، جس کو پتہ ہے ایک دن آنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک بہت بڑی ہستی ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان ذرا الرٹ رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کل آپ کا ایگزام ہے تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی قیامت نے آنا ہے اور اس نے دنیا میں اعمال کرنے ہیں جبکہ اس کی تیاری نہیں ہے تو وہ تو بے چین رہے گا نا۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کو یقین ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے بھئی مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی سب کچھ ہوتا جائے، میں نے کون سا کسی کو جواب دے ہونا ہے۔ تو یہ سارا سینیریو ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اچھا جی،
اب وہ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے آخرت کا، آخرت کی تمام چیزوں کا، فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا، رسولوں کا، جنت دوزخ کا، نعمتوں کا۔ وہ سب چیزوں جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہیں نا، وہ سب گھیرا ڈالا ہوگا انہوں نے، اور ان کو تب افسوس ہوگا کہ وہ کاش یقین کر لیتے، اور ان کے تمام اعمال ان پر واضح ہو جائیں گے، جو بھی وہ برائیاں کیا کرتے تھے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ دوزخ کا جو ہے قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں کہ تب یہ ہوگا ان کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم اللہ بذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔